السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، انڈیا کو بہت بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ مسئلہ کیا بنا ہے؟ مسئلہ یہ بنا ہے کہ ان کی نیول ایکسرسائزز ہو رہی تھیں، جنگی مشقیں ہو رہی تھیں بحریہ کی، اور اس میں ایرانی بحریہ بھی شامل تھی۔ اب یہ ہے کہ ایرانی بحریہ کا ایک جہاز جو کہ مشقیں مکمل ہونے کے بعد واپس جا رہا تھا، اور ابھی وہ انڈین واٹر سے نکلا ہی تھا کہ امریکہ نے اس کو ٹورپیڈو کر کے ڈبو دیا، یعنی کہ وہ ادھر سری لنکا کے پاس تھا۔ اب یہ ہے کہ یہ کتنی بڑی امبیرسمنٹ ہے ایران کے ساتھ، تو جو ہو رہا ہے انڈیا کے لیے کتنی بڑی امبیرسمنٹ ہے۔ آپ امیجن کریں نا کہ آپ کے گھر میں ایک مہمان آیا ہوا ہو، آپ نے یعنی کہ اگر آپ کوئی اور ذرا اس کو تھوڑا سا فارملائز کرنا چاہتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ نے کوئی ایک ٹریننگ کا اہتمام کیا ہو جدھر مختلف شہروں سے لوگ آئے ہوئے ہوں۔ اب جو ہے کہ آپ کے گھر سے کوئی نکلے اور اس کو کوئی فائر مار دے، تو آپ کے لیے کتنی بڑی امبیرسمنٹ ہوگی۔ آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ شاید دوسرے والا سوچے گا کہ مخبری ہم نے کی ہے، مروایا ہم نے ہے۔ آپ جو ہے اننیسیسری کلیریفیکیشن دینا شروع ہو جاتے ہیں، اور انڈیا ابھی وہ شروع ہوا ہے، لیکن یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی ایک امبیرسمنٹ بنی ہے۔ اب یہ ہے کہ اس میں ایک اور پوائنٹ بڑا اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے جہاز کو ٹورپیڈو کیا ہے۔ ناظرین، یہ اتنی دیر بعد ہوا ہے کہ اس کی ایک بہت بڑی سگنیفیکنس ہے۔ امریکہ نے لاسٹ ٹائم جس جہاز کو ٹورپیڈو کیا تھا وہ 1945 میں کیا تھا، یعنی کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران۔ اس ٹائم انہوں نے ایرانی جو بحری جہاز ہیں جو کہ ان کے تجارتی بھی تھے اور جنگی بھی تھے، ان کو بہت ساروں کو انہوں نے ٹورپیڈو کیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے دنیا کے کسی حصے میں اس طرح کی حرکت نہیں کی، آج جا کر انہوں نے کیا۔ ایک اور جو چیز بڑی امپارٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یعنی کہ مجھے ان کی ہسٹری سے یاد آ گیا کہ امریکہ کی تو یہ ہسٹری ہے، اسی طرح جو اسرائیل والے ہیں، انہوں نے پچھلے 40 سال میں پہلی دفعہ ایئر ٹو ایئر ایک کمپٹیشن کیا ہے، یا ان کا ایک انکاؤنٹر ہوا ہے کہ جب ان کا ایک جہاز جو کہ F-35 تھا۔ اب F-35 سے ایرانی جہازوں کا کیا واسطہ پڑنا ہے؟ بیچارے ان کے یعنی کہ تربیتی قسم کے جہاز ہیں، کوئی ان کو کوئی اچھی کوئی مشینری بھی نہیں دیتا، کوئی آ جا کے کبھی کوئی چائنا سے کوئی چیز مل جاتی ہے یا رشیا سے مل جاتی ہے، لیکن پھر اس کا امریکہ کے ساتھ موازنہ نہیں ہوتا۔ تو دوسری طرف کیا ہے کہ اسرائیل کے پاس جو F-35 تھے، امریکن جہاز، تو اس کا ایک جو ایئر ٹو ایئر ذرا کوئی انکاؤنٹر ہوا وہ ایرانی جہاز کے ساتھ ہوا۔ بعد میں انہوں نے خیر اس کو تباہ کر دیا، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی 40 سال بعد ہوا۔ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس ٹائم جو ایران میں ہو رہا ہے یہ بڑی دیٹس اے نیو ہسٹری، کہ جو وار ہسٹری کے حوالے سے بھی جو ہے نا نئے ریکارڈ سیٹ ہو رہے ہیں۔ ایک اور جو چیز بڑی امپارٹنٹ ہے کہ کبھی اسرائیل اور امریکہ نے اس طرح مل کر بھی ان کا آپریشن لانچ نہیں ہوا تھا۔ اگر آپ جو ہے یعنی کہ پچھلے سال کا بھی دیکھ لیں، جون والا بھی، تو اس میں بھی اسرائیل والے کر رہے تھے، امریکہ والے جو ہیں کوئی ستے ہوئے اٹھے، انہوں نے کہا ہاں بھائی کی مسئلہ ہے، انہوں نے کہا ایک دو کو بم ادھر بھیج دو، انہوں نے کوئی جڑا نا B-52 بمبر بھیج دیا کہ چلو ادھر مار دے، مار 4.5 وہ مار کے تو چلے گئے۔ لیکن یہ ہے کہ جو مین آپریشن ہے یا جو بمبارڈمنٹس ہے وہ یہی کرتے رہے، اسرائیل والے کرتے رہے۔ اس دفعہ کیا ہوا ہے، اس دفعہ انہوں نے مل کر انہوں نے اپنے اپنے علاقے چنے ہوئے ہیں، بلکہ جو اسرائیلی فوجی ہے نا وہ مذاق سے کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا انگلش وار میں لڑ رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ان کی جو ٹرمینالوجی ہے یا اپنی ہیبریو لینگویج میں ہوتی تھی، اب جو ہے وہ ساری جو وار لینگویج ہے ان کے جو جوائنٹ آپریشن کی وہ انگلش ہے، کیونکہ ادھر امریکن ہے۔ تو یہ بھی ایک فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے کہ ان لائک یعنی کہ انٹل کہ ادھر کوئی اور جو یورپین کنٹریز آ جائیں یا کینیڈا بھی گھس آئے، لیکن یہ اس طرح کا جو جوائنٹ آپریشن ہے اسرائیل کا اور امریکہ کا، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا آپس میں کوئی کون بولنی کونی سی پہلا، لیکن میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ جو ایک وار میں جو ان کا ایک جوائنٹ آپریشن ہے یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے۔ اور ناظرین، جس طرح ہم کل بات کر رہے تھے نا کہ کردوں کے علاقے کے حوالے سے، ایک تو خیر جو ہے کردوں کا ایک تردید بھی آئی ہے۔ پہلے جو ہے یہ افواہیں چلیں، افواہیں کیا تھی آتی خبروں کی شکل میں ہی ہیں، انفارچونیٹلی بعض کا پتہ چلتا ہے کہ کچھ اس میں افواہیں بھی ہیں۔ تو ایک تو یہ بھی چل رہی تھی کہ جو عراقی کرد ہیں وہ ایران کے حدود میں داخل ہو گئے ہیں، ایران میں بھی کرد ہیں، ان کی بھی لڑائی ہے، یہ نہیں ہے کہ ان کی کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ادھر جو ہے انہوں نے تو اپنا ایک علیحدہ
ایک سیلف رول ڈکلیئر کیا ہوا ہے، ان کا باقاعدہ وزیر اعظم ہوتا ہے، ڈپٹی وزیر اعظم ہوتا ہے. تو یہ تھا کہ ادھر سے بھی جو عراقی ریجن سے جو کرد فورسز ہیں وہ بھی ایران میں داخل ہو گئی ہیں، لیکن اس کی انہوں نے تردید کیا. انہوں نے کہا جی کہ ہم ابھی نہیں آئے، یہ نہیں ہے کہ آنا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم ابھی نہیں آئے. اب جو ہے ان کے جو انہوں نے اپنے ایریاز ڈیوائڈ کیے ہوئے ہیں. جو میں آپ کو کل بات بتا رہا تھا کہ ٹرمپ جو ہے وہ کردوں کے ساتھ بات کر رہا ہے، بیسیکلی جو کردوں والا ایریا ہے نا وہ بیٹ ٹرمپ کو ملی ہوئی ہے، وہ اسائنمنٹ ٹرمپ کے پاس ہے کہ ساؤتھ سائڈ پہ ٹرمپ یعنی کہ امریکہ ادھر بمباری کر رہا ہے ایران کے ساؤتھ میں، اور جو سینٹرل اور ویسٹ میں جو مین ایریا ہے جس طرح تہران بہ رہا ہے، یہ ایریا جو ہے یہ اسرائیل کے کنٹرول میں. اب المیہ تو یہ ہے نا کہ جو پورا ایک آپ کے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم ہے نہیں ہے، یعنی کہ یہی ہے کہ جیسے میں گھر بیٹھا ہوں تو میں کیا مقابلہ کروں گا ادھر زمین پر رہ کے، اگر میری ایئر پاور ہی نہ ہو، میرا اپنے جو ہے ٹیریٹری میں میرا کنٹرول ہی نہ ہو، میرے اوپر جو ہے دشمن کی جہاز پھیر رہے ہوں. تو یہ اس ٹائم جو ہے ایران کی کنڈیشن ہے. تو ان کے پاس امریکہ کے پاس ایک تو وہ جو ساؤتھ والا ایریا ہے ایران کا، اور دوسرا جو ان کا سمندری ایریا ہے، یعنی کہ ادھر بھی امریکہ جو بھی ان کی نیوی کو تباہ کر رہا ہے، بہت زیادہ انہوں نے ان کو ڈیمیج کیا ہے. اور جو ساؤتھ والا ایریا ادھر بھی ہیں اور جو اسرائیل والے ہیں وہ ادھر ہیں. اب دوسری طرف ایک تو یہ ہے کہ ایران کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اب ایران کیا کر رہا ہے وہ بھی ذرا دیکھ لے. ایک میں نے آپ کو ٹرکی کے حوالے سے بتایا تھا کہ جو ٹرکی میں ہوا، اور یعنی کہ ان کے ساتھ بھی کل ایک گیا کو میزائل گیا، انہوں کو جوب کے ادھر سڑ دیتا ہے، یعنی کہ وہ آگے سے انہوں نے انٹرسیپٹ کیا ہے جو نیٹو کی فورسز ہیں، کیونکہ ٹرکی جو ہے وہ ان کا حصہ ہے. آج جو ہے آج یہ پتہ چلا ہے جی کہ جو آذربائیجان کی ایمبیسی ہے ایران کے اندر اس پر بھی حملہ ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آذربائیجان نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی طرف بھی میزائل مارے گئے ہیں. اب ایران والے اس بات کی تردید کر رہے ہیں میزائل مارنے کی، لیکن جو آذری ایمبیسی پر حملہ ہوا ہے اس کی تردید نہیں کر رہے. اب ذرا میں نا آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ایران کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے، لیکن ایران جو ہے نا ان نے بھی کدی کسی نال نہ بنا کے نہیں رکھی. ایک تو ہم نے عربوں کا ذکر کر لیا کہ عرب جو ہیں وہ پہلے ادھر بھی اس نے بمباری کی ہے، ٹرکی جو ہے اس کو بھی نہیں چھوڑا. ہم ایک بچے ہوئے ہیں ابھی تک، اور آذربائیجان کو بھی نہیں چھوڑا. ہمارے ساتھ بھی خیر جو ہے ایران کے کو بڑے اس طرح کے تعلقات، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے سعودیہ کے ساتھ ہیں، ایران کے ساتھ تو اس طرح کے نہیں ہیں. ابھی آ کے جو موجودہ گورنمنٹ ہے انہوں نے کوئی ذرا ایک ہنس کھیڑ پروگرام شروع کیتا ہے، آتے جاتے ہیں ان سے مل ملا لیتے تھے، کوئی تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو ذرا نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی ہے انڈیا کے حوالے سے. لیکن ادروائز تو ایران جو ہے، ایران کے تو انڈیا کے ساتھ بھی تعلقات ہیں. ابھی ہمارے ساتھ مشقیں نہیں ہوئیں، ابھی بھی ان کی انڈیا کے ساتھ مشقیں ہوئی ہیں. تو میں بات اصل میں جو کرنا چاہ رہا تھا وہ آذربائیجان کے حوالے سے تھا. تو آذربائیجان کا دیکھیں، اچھا باقی جو عرب ممالک ہیں ان کے حوالے سے تو آپ نے کہہ دیا جی کہ ادھر ان کا ایک سیکٹیرین ڈفرینسز ہے. آذربائیجان اور ایران دونوں میجارٹی شیعہ کنٹریز ہیں، دونوں جگہ پہ زیادہ شیعہ پاپولیشن ہے. اب یہ ہے کہ لیکن ان کے اپنے جو ہے مسائل جو ہیں وہ چل رہے ہیں، کوئی ٹیریٹوریل اور سارے ایشوز. جو ادھر ایتھنک مائنارٹیز ہیں جو کہ ایران کے لیے ایک چیلنج کریٹ کرتی ہیں، ان میں بھی کرد ہیں یا بلوچ ہیں اور عرب ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ آذری بھی ہیں، یعنی کہ آذری بھی ہیں. اب یہ ہے کہ انہوں نے ادھر بھی اٹیک کر دیا. اب ان کو کئی دفعہ ان کو یہ کہتے ہیں جی کہ بھائی آپ کے اسرائیل کے ساتھ کیسے کیوں تعلقات ہیں. آذربائیجان والوں کو ایران والے کہتے ہیں او بھائی تہاڈی مرضی ہے نا، آپ نہیں تعلق رکھتے، ہم نے نہیں رکھے ہوئے تعلق. اگر کسی نے رکھے ہوئے ہیں تو آپ ان کو کیسے روک سکتے ہیں؟ ہم تو پھر بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے کبھی تعلقات نہیں تھے. ایران والے تو یہ بھی بات نہیں کر سکتے. ایران کے 1979 میں انقلاب سے پہلے تک اسرائیل جو ان کے بیسٹ بڈی تھے، ایک اسرائیل تھا ایک امریکہ تھا، یہ آپ کو کوئی بات نہیں بتائے گا کہ جو ان کے قریبی ترین دوست تھے کوئی مسلمان ملک نہیں تھا، یہ دو ملک تھے. امریکہ کو یہ ایران والوں کو یہ ایک بڑا ایک خود ترسی کی حالت میں رہتے ہیں، اور انہیں لگتا ہے جی کہ اسی علاقے کلے ہیں، کلے بھرا نہیں جی ہوں نہیں کہ اپنے آپ تو ترس کھاندے رہتے. ایران والے جو ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بابا چودھری دے پتر سان، لیکن ہے کہ ہوں جڑا نا اگوں کوئی یعنی کہ ساڑھے آلے دوالے جڑے نا سارے شریک ہی نے بیٹھے. تو چلیں عربوں کو انہوں نے اپنے ٹائم پہ بڑا ٹف ٹائم دیا ہے. یعنی کہ جب رضا شاہ پہلوی تھا تو اس ٹائم ایک امریکہ کا جھکاؤ زیادہ ایران کی طرف ہو چکا تھا، اس نے کافی بیلنس کر لیا تھا. اور بائی دا وے اس نے رضا شاہ نے ساتھ ساتھ جو عرب لیڈرشپ ہے، جیسے یہ سادات وغیرہ تھے، ناصر، یہ لوگ جو مصری اس ٹائم بہت بڑے لیڈر تھے،
ان کو بھی اس نے اپنے ساتھ اس نے اپنے ریلیشن بڑے بہتر کر لیے ہوئے تھے، اور اس کے امریکہ کے ساتھ تو ایکسلنٹ ریلیشن تھے، اور اس کی کوشش یہ تھی کہ ایران نو نہ میں امریکہ بنا چھڑا سو مچ کہ انہیں پتہ نہیں کوئی تھوک دے لحاظ نال نہ کوئی جڑا نا انگریزی لباس منگوا کے اپنے لوگوں کو پوایا کہ یار اے ہی پال ہو سکتا ہے کہ تسی تھوڑی کو سوچ ہی چینج ہو جائے، تو انہوں نے وہ کام کیا۔ اور دوسرا اسرائیل کے ساتھ تے جناب انجی ہے کہ جویں سویرے شام نہیں کٹھے ہوندے یار، اس طرح دے انہاں دے تعلقات سن۔ اسرائیل کو جو تیل جاتا تھا وہ ادھر سے جاتا تھا، اور جو کوئی ڈیفنس کے ریلیٹڈ یا کوئی ٹیکنالوجی کے بہت سارے جو ان کی ضروریات ہوتی تھیں، امریکہ کو تو کرتے ہی کرتا تھا پورا، لیکن اے ہی ہوتا نا جی ہمسائے کئی باری تو سالن نہ پکایا ہوئے تو آکھے یار نال دے گھروں لے آؤ، تو کوئی اس طرح کی کوئی نہ کوئی ایمرجنسی کوئی ضرورت ہوتی یا بہت ساری اور بھی ضرورتیں ہوں گی جو کہ یہ اسرائیل سے پوری کرتے ہوتے تھے۔ تو ان کے بہت سارے اچھے تعلقات تھے۔ ہم نے تو شروع سے ہی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، ایران نے تسلیم کیا ہوا تھا۔ اب یہ ہے کہ اگر امیجن کریں کہ اگر اس ٹائم آپ کو کوئی آ کر کہتا ہے جی کہ تمہوں آ کے کوئی بم مار دے ہوئے تھوڑا اسرائیل نہ کیوں تعلقات نے، بھائی ان کی اپنی مرضی ہے، آذربائیجان والوں نے انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، انہوں نے اپنا ملک اپنا سروائیو کرنا ہے، آپ نے اپنا کرنا ہے۔ اب جو ہے یا تو نا کہ آپ پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ باقی ممالک آپ کے ساتھ چلیں تو پھر یہ آپ میں یا لیڈرشپ کوالٹیز ہونی چاہیے کہ آپ ان کو لیڈ کر سکیں، یا پھر یہ ہے کہ ان کے ساتھ مل کے آپ ان کو قائل کریں، آپ ان کو یہ اس کام کے لیے قائل کریں کہ بھئی آپ نے میرے دشمن کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ بنا تو آپ نے درمیان میں نیوٹرل رہنا ہے۔ ابھی بھی یار یہ نیوٹرل ہے، انہوں نے یہ کون سا ادھر سے کوئی آذری بیس تو استعمال نہیں ہو رہے، ایون جو ایران والے جو امریکہ والے ہیں وہ اس ٹائم جارڈینین بیس سے استعمال کر رہے ہیں، جارڈینین بیس یا ان کے جو ادھر بحیرہ عرب میں جو بحری بیڑے ہیں ادھر سے وہ فلائی کر رہے ہیں، ابھی وہ عربوں کی طرف سے فلائی نہیں کر رہی ہے۔ میں آپ کو بات بتا دوں، یہ خبر ہے آپ کے لیے، یعنی کہ وہ پہلے جو پتہ ہے نا جو انہوں نے بمباری وغیرہ کی ہے کوئی ادھر یو اے میں اور سعودی عرب میں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ساڈے لو جاؤ، اسی تمہیں نہیں جانتے امریکیاں نو کیا ہے، تسی کون اسی کون سانوں نہیں پتہ، ادھروں نکلو، یعنی کہ ساڈا گھر تے بچن دیو، اسی کوئی اپنا گھر بنایا سی اتنے پوری دنیا تو کوئی جڑے نے کوئی تاجر سوداگر لیندے سن، تسی آ کے تے اتنے یعنی کہ ساڈا سارا کھیڈ ہی خراب کرن لگے ہو، تو وہ جو ہے ادھر کر رہے ہیں۔ لیکن آذربائیجان والے جو ہیں ایک بچے سن میرے حالے، یعنی کہ میں ابھی ولاگ کے بعد دوبارہ دیکھوں گا کہ نقشے پہ کوئی پاکستان کے علاوہ کوئی اور ملک ہے، میرے حالے شاید افغانستان بھی ساتھ لگتا ہے، تو افغانستان میں بھی یعنی کہ افغانستان تو ایسی یعنی کہ کوٹ کٹا رہے ہیں تو ایران والے ادھر تو نہیں جا رہے، باقی پاکستان بچا ہوا ہے۔ پاکستان کو انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ٹائم پر کوئی 4 میزائل ادھر ایویں نہیں جی ہوتا ہے کہ کوئی اوارے ہی آ جاتے ہیں کہ کوئی کہ اسی جناب جا رہے ہیں تو یہاں کے آگے چلو پاکستان بھی ہو چلیے، تو انہوں نے اس طرح کے کچھ 4 میزائل پھینکے تھے، تو اس ٹائم ہم نے پھر جو ہے نا یعنی کہ اسی پھر انہوں نے جو ہمارے سن اساں پورا ایڈریس بھی دیتا سی کہ بھائی فلاں جگہ تے جا کے ڈگنا ہے تو اتنے ہی ڈگنا ہے، وہ انہوں نے کیے تھے، تو پاکستان کو تو انہوں نے نہیں کیا، لیکن انہوں نے آذربائیجان کے ساتھ جو ہے آج ان پہ اٹیک کیا۔ ناظرین اب یہ ہے کہ پاکستان کی قوم جو ہے نا بڑی شدائی قوم ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آج کل بھی ان کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ جناب کہ ادھر اسینہ ایران پہنچ جائیے۔ اب یہ ہے کہ پاکستانی حکومت جو ہے وہ خوش آمدیں کر کے اپنا کام چلاتی ہے، انہوں نے پلے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نے کسی کو پیسے دینے ہیں، وہ تو ہم اس کنڈیشن میں نہیں ہوتے این جی اے کوئی چلو تینوں کوئی نوبیل پرائز مل جائے یا تینوں اللہ تعالیٰ زندگی دے، اور جہاں اللہ تعالیٰ تینوں کو دوسری دفعہ صدر بنائے، اسی طرح دعائیں شوائیں کر کے تو ہم اپنا کام چلاتے ہیں۔ تو پاکستانی قوم جو ہے یہ بھی یعنی کہ اگر ایران کی آپ کو ضرورت ہو تو ان کو یہ تو نہیں ضرورت ہے کہ انہیں بندے پہ جو ہم پاکستانی مروانے نے، ان کو ضرورت یہ ہوگی جی کہ بھائی اگر کوئی آپ کوئی ان کو ویپن دے سکتے ہیں، کوئی اس طرح کی چیز دے سکتے ہیں تو وہ دیں۔ اب جو ہے پاکستانی جو ہیں وہ تیار ہوئے ہوتے ہیں کہ جناب پاکستانی گورنمنٹ جو ہے انہوں نے کیوں نہیں ادھر جنگ میں شریک ہوئے۔ وہ قوم ہے کہ جدوں اسی افغانستان کی جنگ جانے ہیں تو پھر آتے ہیں ہمیں جنگ میں جانے کی کیا ضرورت تھی، اگر نہیں جاتے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم ادھر کیا بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ ہم جو ہے یعنی کہ ہم اس طرح کی سمجھوتوں کی زندگی سے بہتر ہے کہ ہم جا کے ادھر شہید ہو جائیں۔ تو آج کل جو ہے ان کا ایک بہت بڑا ایک یہ مسئلہ چلا ہوا ہے، اور ایک جو ہے اسی طرح کا پاکستانی شدائی وہ ادھر امریکہ میں قابو آیا، وہ کیسے قابو آیا اس کا ٹرائل چل رہا ہے۔ وہ کیا گیا تھا ادھر، وہ ٹرمپ کو مارنے گیا تھا۔ ابھی آپ کو یاد ہے جب وہ ادھر پینسلوینیا میں ٹرمپ پر ایک اٹیمپٹ ہوئی تھی، تو اس کے بعد اس کے ایک بندہ جو انہوں نے پکڑ لیا تھا آصف مرچنٹ، وہ پاکستانی تھا، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ ایرانی ایجنٹ ہے، ایران نے اس کو بھیجا ہوا تھا کہ جا کے انہوں نے پھڑکا دے، ٹھیک ہے، تو وہ ادھر گیا ہوا تھا۔ ابھی جو ہے اس کا ٹرائل شروع ہوا ہے، اب اس نے کہا جی کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں کوئی ہمیں رضاکرانہ طور تے انہوں نے کام کیتا نہیں سی، بس ایویں جو ہے یعنی کہ میں تواڈے ہل ٹردا پھردا آ گیا تو میں کوئی گن سیدھی کر دی تھی، انہوں نے کہا چل چپ کر، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ کیا کہتا کیا
وہ کہہ رہا ہے جی کہ مجھے تو جو ہے نا جو آرڈر دیا گیا تھا اس ٹائم انہوں نے دسیا ہے کہ کوئی بائیڈن ہے کوئی صدر، اور ایک اور کوئی نکی ہے، نکی ہیلی ہے کی نا ہے دا، وہ کوئی ایک انڈین اوریجن کی امریکن ہے، سکھنی ہے، وہ ان کی کوئی ادھر بلوچ سوری یو این میں بھی رہی ہے، وہ پہلے کو پریزیڈینشیل ریس میں بھی تھی لیکن پرائمری میں ہی فارغ ہو گئی تھی۔ تو اس نے کہا جی کہ مجھے ان دو کا انہوں نے بتایا ہوا تھا، بھائی انہوں نے دو دا تینوں بتایا سی تے تو ٹرمپ تے جا کے وہ پیچھے تو کی لب رہا سے۔ تو خیر یہ ہے کہ وہ انہوں نے اس کی بات نہیں مانی، اور یہ پاکستانی جو ہے نا یہ ہمیں بدنام کرنے کے لیے اب ادھر عدالت میں ٹرائل فیس کر رہا ہے۔ ہم جتنا بھی اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کریں، بائی دا وے یہ نہیں ہے کہ ٹرمپ اللہ کا کرم ہے ہم پر بہت خوش ہے، یعنی کہ وہ ہماری طرف نہیں آیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہے تو پاکستانی نا، بھائی ہماری شناخت تو ملتی جلتی ہے نا۔ میں ایک دفعہ امریکہ میں گیا تھا، ادھر ایک کوئی فیملی تھی جن کے بیٹے کو ایک پاکستانی نے مارا تھا، تو میں اس فیملی کو ملا، مجھے بہت شرم آئی اور اتنی شرم آئی کہ مجھے احساس ہی نہیں تھا کہ مجھے ملنے کے بعد یہ فیلنگ ہوگا۔ میں اس بات کو کنٹرول نہیں کر سکا، میں نے ان کو بتا بھی دیا۔ انہوں نے کہا آپ کیوں گلٹی فیل کرتے ہیں؟ میں نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ جس شخص نے آپ کے بیٹے کو قتل کیا اس کی اور میری نیشنلٹی ایک ہے، اگر وہ کوئی اچھا کام اس نے کیا ہوتا تو آئی ووڈ ہیو فیلٹ پراؤڈ، اب اس نے برا کام کیا ہے تو آئی ایم فیلنگ گلٹی۔ تو ناظرین، میں اپنے سارے پاکستانی دوستوں بہن بھائیوں کو درخواست کرتا ہوں کہ غیر ضروری جذباتی نہ ہویا کرو، ایویں شدائی ہوئے پھر دیو، اپنے ملک کا خیال کیا کریں۔ اگر ملک آپ کا بچتا ہے، یہ اگر سٹرانگ ہوگا، آپ کی دنیا میں عزت ہوگی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ویسے ہی جو دیوار میں ٹکرے مارنا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس طرح کی مزاحمت جو ہے نا خودکشی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے مزاحمت کرنی ہے تو اپنی تیاری جناب پوری کرو، تواڈے کو تیاری بھی نہیں ہوندی، تواڈا دل کردا ہے کہ بس سانوں خیال ہی آیا مزاحمت دا تے جا کے کسی نوں جا بجیے، اس طرح فائدہ کو نہیں ہوتا۔ تو اپنا خیال رکھیں، ہمارا بھی خیال رکھیں، اس ملک کا بھی خیال رکھیں۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔